آیت الکرسی تمام وظیفوں کا بادشاہ، دن میں 21 بار پڑھا کرو، افسوس اس وظیفے کی کسی کو طاقت کا اندازہ نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی جو طاقت ہے، اس وظیفے کو آپ ایک بار کر لو، اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی اس فقیر کو دعا دو گے۔ اس وظیفے کی بڑی ہی طاقت ہے اور 2 دن کے اندر آپ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جس مقصد کے لیے بھی کرو گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ آج میں جو بتا رہا ہوں یہ دولت کے حوالے سے ہے، اور جتنی تعداد میں آپ کو یہ عمل بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے کر لینا ہے۔ پھر اس کا کمال دیکھنا، یہ آیت الکرسی کا خاص وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو، یعنی کہ فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہم آپ کو ایک اور بہت زبردست وظیفہ بتائیں گے۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ ہے، یہ بندش ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان ارادہ بناتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بندش آ جاتی ہے، اور کئی لوگوں پر تو ایسی چیز ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ لیکن دولت کے لیے آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے اس کی آپ اپنی ہی ایک فضیلت ہے، اور آیت الکرسی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال بارہا دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائیں کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے کہہ دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اس طرح پیدا کیوں کیے گئے؟ وہ کہنے لگا جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا
کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے اے ابو المنذر علم کی مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس وظیفے کے کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی دولت پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان پر مختلف طرح کے جادو یا اس طرح کی جو رکاوٹیں ہیں وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اس کے راستے سے ساری رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آیت الکرسی قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں پڑھا جائے گا تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم سے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسی خواتین جو پیروں کے پاس جاتی ہیں، عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو بڑا جادو ہے، بڑا سایہ ہے، جنات وہاں پر ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ حالت بن جاتی ہے کہ وہ جو عامل ہوتے ہیں، جعلی پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے بھاری رقم بھی لیتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کئی خواتین ان کے اس جال میں پھنس جاتی ہیں، اور وہ پھر یہاں تک کہ ان کی اپنی عزت کے ساتھ وہ جو فقیر اور پیر ہوتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی جادو ٹونا یا اس طرح کے اثرات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ جس کام کے لیے جاتے ہیں اور اس کام میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھو آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے، آیت الکرسی کی جو طاقت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے کہ ادھر آپ وظیفہ کرو گے ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ دوست بتاتے رہتے ہیں، بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے معجزات بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے بھی سننے میں ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر جس گھر میں کوئی جن، سانپ یا کسی چھپکلی کے روپ میں جو جن ہوتے ہیں وہ سانپ یا چھپکلی کے روپ میں گھر میں آتے ہیں تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما
वहुवल अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने जो पूरा तरीका कार है वो ये है कि दोनों आंखें बंद कर लें और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आप हल्के हाथ से ताली बजाएं। जब आप ताली बजाएं आंखें बंद हों, फिर आप आंखें खोलेंगे। अगर वो छिपकली या सांप जो है वो जन्नात होंगे तो वो गायब हो जाएंगे, अगर आम छिपकली या सांप होंगे तो वो गायब नहीं होंगे। इसी तरह जो लोग चाहते हैं उनकी दौलत में खौफ खूब इजाफा हो तो मगरिब से पहले पहले, यानी कि जब मगरिब की अजान होती है उससे पहले पहले 21 मरतबा ये नोट फरमा लें, 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। मेरे भाइयों, 21 मरतबा जो आयतुल कुर्सी है ये आपको इतनी दौलत देगी, इतना पैसा देगी कि इस वजीफे की कोई ताकत नहीं है। इस वजीफे की इतने ही कमाल हैं, इतने ही इस वजीफे के मौजज़ात हैं। दौलत आपको इतनी मिलेगी कि पूरी जिंदगी आप इस फकीर को दुआ दोगे। भाई, आपने कोई अमल बताया था, क्योंकि जिसने भी ये अमल किया है उसको इस वजीफे के बेशुमार फवाइद मिले हैं और इस वजीफे की बरकत से उसकी सारी परेशानियां भी खत्म हुई हैं और अल्लाह पाक ने उसको इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि उसकी आने वाली नस्लें भी इस दौलत से खेलेंगी। तो इस अमल को जरूर कर लेना। इस अमल को उन लोगों के साथ भी शेयर करना जिनके हालात खराब हैं, जो तंग दस्त हैं, मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि वो भी इस अमल को करें, वो लोग भी इस वजीफे को करें और इस वजीफे से फायदा हासिल करें। क्योंकि महंगाई का दौर है, हर बंदा बड़ी मुश्किल में है, हर बंदा मुश्किल से घर का गुजर बसर कर रहा है। तो आप लोग किसी के पास जाने से पहले, किसी आमिल के पास, किसी पीर फकीर के पास जाने से पहले आप लोग चुपचाप ये अमल कर लें। फिर अपने अल्लाह से दुआ मांगे, जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी वो दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे। नाज़रीन से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।